بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو کسی نہ کسی مومن بندے کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے، اور اس مومن بندے کی زبان میں ایسا اثر اور جادو عطا کرتا ہے کہ سننے والے کے دل موم کے ہو جاتے ہیں۔ آج کا واقعہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک عظیم و شان محل کی تعمیر جاری تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں معماروں کو تعمیر سے متعلق حکم دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے جعفر، دیکھو تو صحیح، یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کروں گا کہ وہ اسے دنیاوی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میرا مولا مالک اس نوجوان کو جنتی نوجوانوں کی صف میں شامل فرمائے گا۔ آؤ ہم اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نوجوان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ولی کامل کھڑا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو فوراً کھڑا ہوا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا، حضور، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، تیرا اس محل کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ ہے؟ کتنا خرچہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، 1,00,000 درہم۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو؟ میں یہ تمام رقم اس کے حقداروں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دوں اور اس کے بدلے ایک ایسے محل کا ضامن بن جاؤں جس میں بہترین خدمت گزار خادم ہوں گے، سرخ و یاقوت کے کبے اور عمدہ کمکمے ہوں گے، وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہوگا۔ وہ محل تیرے اس محل سے بہت زیادہ وسیع و عالی ہوگا۔ اس کی در و دیوار میلے نہ ہوں گے۔ اسے معماروں اور مزدوروں نے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اور وہ محل بن گیا۔ بتاؤ تمہیں کیا یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، کل صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اسی نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے۔ تہجد کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس نوجوان کے لیے خوب دعا کی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے، وہ ہمارا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو انتہائی خوشی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لپکا اور بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی۔ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں، بہت ہی دلکش انداز میں ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نوجوان نے 1,00,000 درہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے، آپ مجھے ضمانت نامہ لکھ کر دے دیجیے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے قلم دوات منگوا کر ایک کاغذ پر یہ الفاظ لکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں سے یہ اقرار کیا کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس محل کے بدلے ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اس کی یہ صفات ہوں گی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک ایسا محل خریدا ہے جو عرش کے قریب ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ نوجوان کو دیا، وہ تمام صفات بھی لکھ دی جو پہلے بتائی گئی، اور شام سے پہلے وہ تمام مال جو اس لڑکے نے دیا 1,00,000 درہم تمام فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیا۔
اس واقعے کے 40 دن بعد آپ کو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ ملا۔ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی دوسری طرف بغیر روشنائی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: یہ برات نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ تمام چیزیں دے دی جن کا مالک بن دینار نے اس سے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے وعدے سے 70 گنا زیادہ دیا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم وہ رکا لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے اس نوجوان کو غسل دیا؟ غسال نے کہا، ہاں۔ تو حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ غسال کہنے لگا کہ مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن دینے لگیں تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دی تھی۔ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ نکال کر غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا، یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس پاک پروردگار عز و جل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے۔ ان کو دیکھ کر لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا، اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے فرمایا، افسوس، اب وہ وقت گزر چکا ہے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا ہے تو زارو قطار رونے لگتے ہیں اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی نے اس نوجوان کو فقط غرباء اور فقراء مساکین کی مدد کے لیے کہا اور جنتی محل کی ضمانت دے دی اور وہ فوراً تیار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی اپنے معاشرے میں آس پاس اڑوس پڑوس رشتہ داروں میں دوست احباب میں دیکھیں کہ غرباء کو فقراء مساکین ضرورت مند، کوئی بیمار حاجت مند جو بیمار ہوتے ہیں اکثر دوائی نہیں لے سکتے، جن کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور وہ لوگ غریب ہوتے ہیں اپنے والدین کا علاج نہیں کروا سکتے، تو ان کی مدد کیا کریں بڑھ چڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے، ان کے طفیل ہمیں بھی جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔